मासूमीन की बारगाह में आप मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। और आज की ये मजलिस रहबर शहीद की याद में और तकरीम शुहदा के लिए बर्पा की गई। और चूँकि शब शहादत सादिक आले मोहम्मद की, इस निस्बत से मैं गुफ्तगू का आधा हिस्सा इमाम की सीरत के चंद पहलू, बाकी गुफ्तगू का आधा हिस्सा रहबर शहीद की शख्सियत के चंद एक पहलू बयान करने की कोशिश करूँ। इमाम शिशुम 83 हिजरी 17 रबीउल अव्वल हक ताला ने आपके नूर को पैकर बशरी में इस कायनात में भेजा और 148 हिजरी में 25 शव्वाल को हजरत की शहादत हुई। आपकी उम्र मुबारक 65 साल 7 महीने और 5 दिनों पर मुश्तमिल है। तमाम अइम्मा में इमाम ज़माना के बाद सिनो साल के एतबार से कबीर सिन है, इसलिए आपको शेखुल अइम्मा कहा जाता है। शेख यानी बुजुर्ग, तमाम अइम्मा में से बुजुर्ग शख्सियत, सिन के एतबार से, उम्र के एतबार से। मौला मुत्तकियान की उम्र मुबारक शहादत के वक्त 63 साल थी। इमाम हसन मुज्तबा 47 बरस की उम्र में शहीद हुए। सैयद शुहदा की उम्र वक्त शहादत 57 साल, इमाम सज्जाद 57 साल, इमाम मोहम्मद बाकिर 57 साल, इमाम मूसा कासिम 55 साल, इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा 55 साल, इमाम मोहम्मद तकी 25 साल, इमाम अली नकी 40 साल और इमाम हसन अस्करी की उम्र शहादत के वक्त 28 साल थी। इस एतबार से उम्र में बाकी तमाम अइम्मा की निस्बत कबीर सिन इमाम सादिक 65 साल 7 महीने 5 दिन, जिनमें से 31 साल 8 महीने 20 दिन नायब इमाम की हैसियत से गुजारे और 33 साल 10 महीने 18 दिन ये इमामत की जिम्मेदारियों को अदा किया है। और अगरचे जितने अफराद तशरीफ फरमाए, अब सब के सब अलवी, मुस्तफ़वी, हसनी, हुसैनी, महदवी, लेकिन पूरी दुनिया में दोस्त दुश्मन सब के सब आपको जाफरी के नाम से पुकारते हैं। क्यों इमाम सादिक हमारे लिए वजह तारुफ करार पाए? इसलिए कि बाकी अइम्मा में से किसी इमाम को मौका नहीं मिला कि वो उलूम अहले बैत को दुनिया के सामने नशर करें। जिस तरह से इमाम शिशुम के बनु उमैया और बनु अब्बास बाहम आवेज़ी में मसरूफ़ थे और मुसलसल इमाम सज्जाद की उस मेहनत के नतीजे में बनु उमैया की हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई और फिर 132 हिजरी में बनु उमैया की हुकूमत 92 साल गुजारने के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और फिर बनु अब्बास की हुकूमत शुरू हुई। इस बीच में इमाम सादिक को मौका मिला, अगरचे आपको हुकूमत की पेशकश की गई है। अबू मुस्लिम खुरासानी ने, अबू सलमा खल्लाल इराक से और खुरासानी ने ईरान से आपको ख़त लिखा, दावत दी, हुकूमत संभाले। बनु उमैया भाग खड़े हुए, लेकिन इमाम ने बजाय इससे कि हुकूमत के उमूर में मुदाखलत करें, लेकिन बहरहाल ये तफसीलात वो सबसे गुरेज करते हुए, चूँकि 92 सालों में जो बनु उमैया ने दीन की रूह को मस्ख किया, बिदआत खुराफात दीन में भर दी और दीन मुहम्मदी का हसीन तरीन चेहरा इस तरह से बिगाड़ दिया कि अब हुकूमत करना मसले का हल नहीं था। लोगों को असर नो इस्लाम से, हक से, हकीकत से आशना करना ये मसले का हल था। इसलिए अपने बाबा के छोड़े हुए 11 शागिर्दों से दुनिया की अदीम नज़ीर बेमिसाल यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया कि आपके शागिर्दों की तादाद बढ़ते बढ़ते 4000 तक जा पहुंची। और फिर
امام نے مختلف علوم میں ان شخصیتوں کو تراشا، اتنا بلند کیا، جیسے علوم قرآن، تفسیر قرآن میں جناب حمران جیسی قد آور شخصیت کو اپنا شاگرد بنایا، بام عروج تک پہنچایا۔ لغت ادبیات میں ابان بن تغلب جیسی شخصیت کو تراشا، تیار کیا۔ کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 فقہ کی کتابیں جن میں 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ احکام دین کو بیان کیا گیا، ان میں جناب زرارہ بن اعین جیسی شخصیت کو تیار کیا۔ حدیث، علوم حدیث میں ابو بصیر جیسی شخصیت کو تراشا، تیار کیا۔ علم کلام میں، توحید میں، اصول دین میں مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا۔ اسی طرح سے حکمت و فلسفہ میں حشام بن حکم جیسی شخصیت کو آپ نے اپنا شاگرد بنایا، اس بام عروج تک پہنچایا۔ علم کیمیا میں، کیمسٹری میں جابر بن حیان جیسی شخصیت کو تیار کیا۔ آپ کے یہ بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں، آپ خود جانتے ہیں با جابر بن حیان وہ شخصیت کے آج جنہیں بابا کیمیا کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، یہ امام صادق کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 400 کتابیں لکھی، اور اپنی ایک کتاب کے آغاز میں یہ تاریخی جملہ کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ یہاں تک کہ شروع میں لوگ چونکہ 92 سالوں میں جو دین کو بگاڑا گیا، مس کیا گیا، اب کوئی امام کے پاس آتا خدا کا انکار کرتا، کوئی خود خدائی کا دعویٰ کرتا، کوئی نبوت کا انکار کرتا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا، کوئی معاد قیامت کا انکار کرتا۔ آئے دن مسلسل لوگ آ کر امام کو مناظرے کا چیلنج دیتے، گفتگو مباحثے کے لیے۔ امام ان کے ساتھ خود گفتگو کرتے، کبھی چل کر جاتے، جیسے ابو شاکر دیسانی کے ساتھ آپ کا مناظرہ، ابن درہم کے ساتھ آپ کا مناظرہ، ابن ابل اوجا کے ساتھ آپ کے مناظرات، یہ جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت میں تفصیل سے موجود ہیں۔ لیکن ان شخصیتوں کو، اپنے شاگردوں کو تراشنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، اب اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا تو امام خود مناظرہ نہیں کرتے، پوچھتے بتاؤ کس علم میں بات کرنا چاہتے ہو۔ اگر وہ کہتا کہ قرآن میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے حمران سے بات کرو۔ اگر کہتا ادبیات میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ابان بن تغلب سے بات کرو۔ اگر کہتا میں علم کلام، عقائد، اصول دین میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو۔ اگر کہتا فقہ، احکام، حلال و حرام میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے زرارہ سے بات کرو۔ اگر کہتا حدیث، علوم حدیث میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ابو بصیر سے بات کرو۔ اگر کہتا حکمت و فلسفہ میں، فرماتے حشام بن حکم سے بات کرو۔ اگر کہتا نہیں میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے نہ، ان سے مباحثہ کرو، ان سے مناظرہ کرو، ان سے گفتگو کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے۔ مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھی۔ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا، تیار کیا، پوری اسلامی دنیا میں پھیلا دیا۔ جو عالم، محدث، فقیہ، مفسر، جو بھی یا تو خود براہ راست آپ کا شاگرد ہے یا آپ کے کسی شاگرد کا شاگرد ہے، عظیم الشان محدث، مؤرخ حسن بن علی وشام، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ علم کا شوق اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ٹولیوں میں، گروہوں میں بیٹھے ہوئے علمی گفتگو کر رہے ہیں، علمی مباحثہ کر رہے ہیں۔ 7، 9، 10، 12 افراد کی ایک ٹولی، دوسری، تیسری، چوتھی، صحن مسجد کوفہ میں، مسجد کے اندر، اطراف میں، ہر طرف لوگ ٹولیوں میں بیٹھ کر علمی گفتگویں کر رہے ہیں، آپس میں علمی مسائل پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ تو مجھے تعجب ہوا، اور پھر میں نے گنا کہ کتنی ٹولیاں ہیں کوفہ میں، اس ایک مسجد کوفہ میں، صحن میں اور مسجد میں کتنی بڑی تعداد میں۔ کہا جب میں نے گنا تو ان گروہوں کی، ٹولیوں کی تعداد 900 تھی،
اور پھر میں ان کے پاس رک کے سننے لگا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا نظریہ بیان کر رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا ان 900 گروہوں میں سے جس گروہ کے پاس کھڑے ہو کے میں سنتا، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ چل رہا تھا، قال الصادق قال الصادق قال الصادق۔ یہ امام جعفر صادق کی پوری علمی دنیا میں، 3 بر اعظموں میں، پوری اسلامی دنیا میں اس طرح سے آپ کا ذکر ہونے لگا، آپ کے افکار، نظریات، تعلیمات، اور پھر آپ کے شاگردوں کا سلسلہ پھیلتے پھیلتے، اور بنو عباس کی حکومت جو 132 ہجری میں شروع ہوئی، ابو العباس صفا نے 6 سال حکومت کی، پھر منصور دوانقی برسر اقتدار آیا، اس نے 22 سال حکومت کی، اور منصور دوانقی شروع میں تو بنو امیہ کی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا، لیکن بعد میں جب اس کی حکومت تھوڑی سی مضبوط ہوئی، مطمئن ہوا کہ اب میری حکومت برقرار ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے، تو اسے مدینے کی خبریں آنا شروع ہوئی، اور پھر اسے رفتہ رفتہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ اتنے شاگرد پوری اسلامی دنیا سے سمٹ کر مدینے میں امام صادق کی بارگاہ میں بیٹھ کر کسب فیض کر رہے ہیں، دور و نزدیک سے علم اور معرفت اور حق و حقیقت کے متلاشی سمٹ کر امام جعفر صادق کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ تو جب اس کو مدینے میں امام صادق کی مرکزیت کا پتہ چلا اور آپ کی مرجعیت، محبوبیت کا پتہ چلا، تو اس کی نیندیں اڑنا شروع ہو گئی، یہ احساس کمتری میں مبتلا ہوا، احساس محرومی میں مبتلا ہو گیا، اپنی بے بضاعتی، کم مائگی اور اپنی شکست کا اعتراف کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ مسلسل اس کو یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں، بظاہر تخت پر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقتاً اس وقت اسلامی دنیا میں صرف اور صرف جعفر صادق ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اب اس نے پریشان حالی میں اپنے مشیروں کو بلایا، مشورہ کیا، بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے جعفر صادق کی مرکزیت اور محبوبیت کو توڑنے میں، ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کسی مشیر نے مشورہ دیا کہ تم کسی ایسے اہل علم کو بلاؤ جو تمہارے دربار میں خواص کی موجودگی میں جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ جعفر صادق لاجواب ہو جائے۔ اگر وہ سوالوں کا جواب نہ دے سکیں تو پھر تمہارے پاس یہ معقول عذر ہوگا، تم جعفر صادق کے درس پر پابندی عائد کر سکو گے، اور پھر لوگوں پر پابندی عائد کر سکو گے کہ ایسا شخص جو لوگوں کی علمی مسائل حل نہیں کر سکتا، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، تو ایسے شخص کو درس دینے کا، لوگوں کی ہدایت کا حق حاصل نہیں۔ چنانچہ منصور دوانقی کو یہ تدبیر پسند آئی، اب اس نے علماء سے رابطہ کرنا شروع کیا، فقہاء سے، محدثین سے رابطہ کرنا شروع کیا، لیکن پوری اسلامی دنیا سے جس عالم کو بلاتا ہے، ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، یا تو وہ براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے کسی شاگرد کا شاگرد ہے، تو کسے بلائے، کسے مقابلے کے لیے تیار کرے، یہاں تک کہ تتبع، تفحص، چھان پھٹک تلاش کرتے ہوئے ایک شخصیت تک پہنچا، کون؟ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، جنہیں دنیا امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ بلایا، بلانے کے بعد کہا، جناب نعمان بن ثابت، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت شہرت سنی ہے، آپ بہت زیرک ہیں، معاملہ فہم ہے، علم میں، فقہ میں، حدیث میں آپ کا تشخص ہے، امتیاز ہے، نام ہے، پہچان ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ جعفر صادق سے ایسی گفتگو کریں، ایسے سوال پوچھیں میرے دربار میں کہ وہ لاجواب ہو جائیں۔ کہا کہ میں ان کا شاگرد رہ چکا ہوں، کس طرح سے میں اپنے استاد کے مقابلے میں آ سکتا ہوں؟ یہ خود جناب نعمان بن ثابت کہا کرتے تھے کہ لو لسنتان لہلک النعمان، کہ اگر جعفر صادق کی بارگاہ میں مجھے 2 سال شاگردی نہ ملی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آج انہیں بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے زیادہ اہل سنت امام ابو حنیفہ کے پیروکار حنفی ہیں، جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے۔ خود سوچئے گا اور وزن کیجئے گا کہ جس امام کی صحبت میں صرف 2 سال سیکھنے والا طالب علم ساری امت کے لیے امام اعظم بن جائے، اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہو؟
ये इमाम जाफर सादिक कहा कि अर्ज किया, कहने लगा नौमान बिन साबित कि मैं किस तरह अपने उस्ताद के मुकाबले में आ सकता हूँ। कहा कि आप मेरा ये काम करें, मैं सरकारी सतह पर आपकी इमामत का ऐलान करूंगा, इमाम आजम का खिताब दूंगा, इतना माल दूंगा, आपकी नस्लों के लिए काफी हो जाएगा। फिर भी जब वो कबूल नहीं कर रहे थे, डराया, खौफ दिया कि मैं आपको जिंदान में मुंतकिल कर दूंगा, कोड़े लगाऊंगा। बिल आखिर महीने मुसलसल गौर व फिक्र के बाद अबू हनीफा नौमान बिन साबित ने 40 सवाल तैयार किए और 40 सवाल तैयार करने के बाद खुद पहुंचे मंसूर दवानकी के दरबार में और चल के कहा कि मैंने ऐसे सवाल तैयार किए कि मुझे यकीन है कि जाफर सादिक इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर कुछ सवालों का जवाब दे लिया तो सब सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मंसूर दवानकी खुश हुआ, फौरन कासिद को रवाना किया, मदीना से इमाम सादिक को बुलाया गया। अब मंसूर दवानकी ने मसनद लगाई, पहले दरमियान में अपना तख्त लगाया, दाहिने जानिब इमाम सादिक के लिए मसनद बिछाई गई, बाएं जानिब इमाम अबू हनीफा के लिए मसनद बिछाई गई। 900 अफाजिल उलमा खवास, बड़े बड़े फकी मुहद्दिस, पूरी इस्लामी दुनिया से सबको इकट्ठा किया। वो तमाम गवर्नर, बनु अब्बास के सरदार, इसके वजीर, मुशीर, सब के सब खवास सब जमा है। ऐसे में मंसूर दवानकी ने गुफ्तगू का आगाज किया। इमाम जाफर सादिक, ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े दानिशवर हैं, जनाब अबू हनीफा, इनके कुछ सवालात थे, हमें पता चला, हमने चाहा कि हमारी मौजूदगी में वो सवाल पूछे जाएं ताकि हम भी आपके इल्म से इस्तिफादा कर सकें, हाजिरीन भी आपके इल्म से इस्तिफादा कर सकें। जब दरहाली के अबू हनीफा बराबर 2 साल इमाम के शागिर्द रह चुके थे, इमाम सादिक कह सकते थे कि किसे मेरे मुकाबले में उठा के लाए हो, ये तो खुद मेरा तालिब इल्म है, मेरा शागिर्द है। लेकिन ज़र्फ की बुलंदी की इंतहा है ना, नहीं फरमाया कि मेरा शागिर्द है, बस इतना फरमाया, हाँ हम इन्हें जानते हैं, इनसे कहिए जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। जैसे ही इमाम ने फरमाया, जनाब अबू हनीफा ने वो कागज निकाला, एक एक करके सवाल पूछना शुरू हुए। पहला सवाल, इमाम जाफर सादिक ये बताएं मुर्दार में और ज़बीहा में क्या फर्क है, क्यों एक का गोश्त हलाल है दूसरे का गोश्त हराम है। इमाम ने फरमाया खून का फर्क है, एक का खून उसके जिस्म के अंदर रह जाता है इसलिए उसका गोश्त हराम है, दूसरे का खून उसके जिस्म से निकल जाता है ज़िबा के बाद इसलिए उसका गोश्त हलाल है। का अल्लाह ने खून को क्यों हराम करार दिया? अगर अल्लाह खून को हराम करार ना देता तो लोग मुर्दार के गोश्त से फायदा उठा लेते। कम से कम ऐसे गरीब, मुफलिस, तोहिदामन, मफलूकुल हाल अफराद जो साल के बकिया दिनों में अपने बच्चों को गोश्त नहीं खिला सकते, कम से कम इसी मुर्दार का गोश्त बच्चों को खिला दें, इन्हें भी गोश्त खाने का मौका मिल जाए। तो अल्लाह ने खून को क्यों हराम करार दिया जिसकी वजह से मुर्दार का गोश्त जाया हो जाता है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए खुदा ने खून को, मुर्दार को हराम करार दिया। का अल्लाह की मोहब्बत का खून और मुर्दार के गोश्त की हुर्मत से क्या ताल्लुक है? फरमाया इसलिए कि खून के इस्तेमाल में नुकसान है और अल्लाह कभी भी किसी नुकसानदेह चीज को अपने बंदों पर हलाल करार नहीं दे सकता। का क्या नुकसान है खून इस्तेमाल करने में? फरमाया अगर कोई खून पिएगा, खून इस्तेमाल करेगा, इसे 3 नुकसान लायक हो सकते हैं। पहला नुकसान कसियुल कल्ब बन जाएगा, संगदिल, पत्थर दिल बन जाएगा, वाशी बन जाएगा, दरिंदा बन जाएगा, इंसानियत से निकल जाएगा। दूसरा नुकसान इसे कोढ़ और जजाम की बीमारी लायक हो जाएगी। तीसरा नुकसान इसके जिस्म से ऐसी बदबू उठेगी अगर ये खून इस्तेमाल करेगा, ऐसा ताफुन उठेगा कि दूसरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। का अजब, इतना नुकसान है मुर्दार के गोश्त में, तो हमें कैसे पता चले कि जो गोश्त हम बाजार से खरीद कर लाए हैं ये गोश्त मुर्दार का है या ज़बीहा का है? हो सकता है कि कस्साब ने खयानत की हो और वो मुर्दार का गोश्त काट कर बेचता रहे। आप तो अहले मुल्तान हैं, आप तो ज़बीहा अपने आंखों के सामने जानवर ज़िबा करवाते, लेकिन आप अहले लाहौर, बाकी कितने मकामात पर कई दफा आप खबरों में देखते हैं मुर्दा मुर्गियों की पूरी पूरी गाड़ियां ले जाकर काट के तकसीम की जाती हैं, गोश्त बेचा जाता है, गधों का गोश्त बेचा जा रहा है, यहां तक कि मुर्दार का गोश्त। तो कहा कैसे पता चले कि जो गोश्त हम खरीद कर लाए ये गोश्त मुर्दार का है या ज़बीहा का है? इमाम ने फरमाया अगर तुम्हें शक हो कि कस्साब ने खयानत की है तो गोश्त को घर में लाने के बाद इसे आग पर रखो, आग पर रखने के बाद अगर गोश्त फैलना शुरू हो जाए तो मुर्दार है, सिमटना शुरू हो जाए, सुकड़ना शुरू हो जाए तो ज़बीहा है।
کہا اچھا اگر ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مچھلی کو کیوں ذبح نہیں کیا جاتا ہے؟ اسی طرح سے مچھلی پکڑ کر اس کو پھر بعد میں کاٹ کے انسان استعمال کر لیتا ہے، تو مچھلی کو کیوں ذبح نہیں کیا جاتا؟ امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ ہے۔ کہ کیا فرق پڑتا ہے مچھلی پانی کے اندر مرے پانی کے باہر مرے، ذبح تو نہیں کیا گیا؟ امام نے فرمایا فرق پڑتا ہے، مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے۔ اس تڑپنے کے نتیجے میں ایک تو اس کے جسم میں خون کی مقدار کم ہوتی ہے، دوسرے اس تڑپنے کے نتیجے میں سارا خون اس کے سر میں جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے، باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے، یہی اس کا ذبیحہ ہے۔ کہا کہ یہ اللہ ساری زبانیں نہیں جانتا؟ فرمایا اللہ ساری زبانیں جانتا ہے۔ کہ اگر اللہ ساری زبانیں جانتا ہے تو نماز کو عربی زبان میں کیوں واجب قرار دیا؟ ہر فرد نماز اپنی زبان میں ادا کرتا۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، رکن دین ہے، اور پروردگار کی مشیت ہے کہ نماز قیامت تک اسی شکل میں باقی رہے، تو نماز کو اس شکل میں باقی رکھنے کے لیے تحریف تغیر تبدل سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اسے عربی میں فرض کیا۔ اگر اللہ باقی زبانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا تو اس کی شکل بدل جاتی، حیت بدل جاتی ہے۔ کہا کہ کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں قرار دیا؟ جس کا جی چاہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ جب خدا ہر جگہ موجود ہے تو نماز ہو جانی چاہیے، پھر اللہ نے کعبہ کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ فرمایا نظم و ضبط کے لیے، ورنہ ہر مرد لازم آتا، ایک کا منہ ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے، تیسرے کا ادھر ہے، چوتھے کا ادھر ہے۔ اس لیے کہا اچھا نظم و ضبط کی اتنی اہمیت ہے دین میں تو اللہ نے موت کا ایک وقت اور ایک سبب معین کیوں نہیں کیا؟ مثلا سب کی 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں ایک معین وقت پر موت ہوتی، یہ کیا ہے کہ کوئی بچپنے میں مرتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 10 سال میں، کوئی 80 سال میں؟ اللہ نے کوئی وقت معین نہیں کیا۔ فرمایا یہ رحمت الہیہ کے خلاف تھا، اگر اللہ وقت معین کر دیتا تو اللہ کی رحمانیت کے خلاف تھا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر اللہ وقت معین کر دیتا تو انسان موت سے غافل ہو جاتا، سوچتا بہت وقت پڑا ہے، ابھی 80 سال ہے، کوئی بات نہیں، یہ سارے نیک اعمال بعد میں کر لوں گا، اور پھر بعد میں اسے موقع نہ ملتا اور یہ بھی کمال دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود جنت میں چلا جائے، اس کے دوست احباب بہن بھائی بیوی بچے ماں باپ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں، جب بھی اسے جنت میں اپنوں کی یاد آئے گی کہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی، تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا نہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ فرمایا سنو، جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے، اور جب کسی کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جائے تو ہرگز اللہ کی کسی دشمن اور اللہ کے نافرما بردار کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ کہا یہ اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے، سید ہونا کون سی کمال کی بات ہے، اولاد فاطمہ زہرا ہونا کون سی عزت و شرف کی بات ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ اے امام صادق کیا وجہ ہے کہ جو آپ کے شیعہ ہیں یہ اعمال میں سست ہیں، نماز روزے میں سستی کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی امامت کو نہیں مانتے، آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، یہ اعمال میں بڑی پھرتی دکھاتے ہیں، باقاعدگی سے نماز روزہ ادا کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا، پھر اس نے سارا زور آ کر ان کے عمل پر صرف کیا، اس لیے عمل میں ہمارے شیعوں سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا؟ کہ یہ بتائیے کہ انسانوں کے اعمال مادی ہیں یا روحانی ہیں؟ فرمایا کہ روحانی ہیں۔ کہا کہ اگر انسانوں کے اعمال روحانی ہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا؟ جیسے بعض مولوی صاحبان یا بعض بڑے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ انسانوں کے اعمال کو
اللہ قیامت کے دن تمام انسانوں کے اعمال کو گنے گا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے، لیکن نہ، یہ فکر قرآن سے متصادم ہے۔ قیامت کے دن ہرگز انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ اور جب ابو حنیفہ نے پوچھا کہ اللہ جو قرآن میں فرما رہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، تو وہ کون سا میزان ہے جس پر اعمال، ان کے اجر، ثواب، پاداش کو تولا جا سکے؟ وہ کیسا ترازو ہوگا؟ فرمایا ہوشیار ہو جائیے ابو حنیفہ، وہ میزان اور وہ ترازو جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا، وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے۔ اگر ہماری ولایت رکھتا ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ہماری ولایت نہیں رکھتا تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ 40 سوال پوچھے جناب ابو حنیفہ نے، اور امام نے 40 سوالوں کے جواب دیے۔ ہر سوال کے جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا، علماء کوفہ، علماء حجاز کا نقطہ نظر بیان کیا، اہل مدینہ کا نقطہ نظر بیان کیا، اور پھر ہر سوال کے جواب میں قرآن و حدیث سے اپنا نظریہ بیان کیا، دلائل کے ساتھ۔ میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے اجمالاً بیان کیا۔ جب امام نے مسلسل 40 سوالوں کے جواب فوری طور پر دلائل کے ساتھ اس بھری محفل میں بیان کیے، تو جناب ابو حنیفہ اگرچہ منصور دوانقی کے دعوت پر آئے تھے، لیکن بالآخر امام کے شاگرد رہ چکے تھے، علم دوست تھے، علم کی حلاوت، علم کی شیرینی، علم کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ فرط جذبات میں اٹھے اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے امام جعفر صادق، آج نعمان بن ثابت ابو حنیفہ منصور دوانقی کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر کے جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ منصور دوانقی کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے امام کے درس پر، مکتب پر، یونیورسٹی پر پابندی لگائے، لیکن اس کی سازش خود اس کے گلے پڑ گئی، اور امام کی شہرت عوام سے نکل کر خواص تک جا پہنچی، اور 4 دانگے عالم میں امام کی محبوبیت، مقبولیت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہوا، اور اس کی نیندیں اڑنا شروع ہوئیں، اس کا احساس کمتری بڑھنا شروع ہوا، احساس محرومی بڑھنا شروع ہوا۔ اپنے مشیروں سے کہا کیا کروں کہ میں جعفر صادق کے درس اور مکتب اور مدرسے کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ کسی مشیر نے کہا میں تمہیں بہت آسان حل بتاتا ہوں، کیا کہ تم ٹیکس عائد کر دو۔ آج بھی جب حکومت سے اور کچھ نہیں ہوتا تو غریب عوام پر بھاری ٹیکس عائد کرتے ہیں، تو کہا کہ ٹیکس عائد کر دو۔ کہا کیسا ٹیکس؟ کہا یہ اعلان کرو پوری اسلامی دنیا میں، بالخصوص مدینے میں، کہ اگر کوئی جعفر صادق کے پاس جائے گا دین سیکھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اسے سرکاری خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کروانا پڑے گا، لیکن اگر کوئی ہمارے مفتی کے پاس جائے گا دین سیکھنے کے لیے تو اسے 1 درہم انعام کے طور پر دیا جائے گا، تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے۔ خوش ہوا کہ یہ تو بہت بہترین بات ہے، اور جیسے یہ خبر مدینے میں پہنچی اور گلیوں میں اعلان کروائے گئے تو جناب ابو بصیر امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا فرزند رسول، پہلے جب جی چاہتا تھا آپ کے محضر میں حاضر ہو کر کسب فیض کرتے تھے، لیکن اب تو آپ کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ حکومت نے آپ کے دروازے پر، مسجد نبوی کے دروازے پر اپنے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا ہے، جو آپ کے پاس آنا چاہے دین سیکھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، پہلے اسے سرکاری خزانے میں 1 درہم ٹیکس جمع کرانا پڑے گا۔ اب اگر ہم سارا دن مزدوری کریں، 1 درہم کمائیں، اور آپ کے پاس آنے کے لیے حکومت کے سپاہیوں کے سپورٹ کریں، تو گھر کیسے چلائیں؟ بچوں کو، بیوی کو کیا کھلائیں؟ اور اگر گھر چلائیں تو پھر آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ یہ سننا تھا۔ امام مسکرائے، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا، تبسم فرمایا کہ ابو بصیر پریشانی کیسی؟ پہلے چلے جاؤ حکومت کے مفتی کے پاس، کوئی مسئلہ پوچھ لو، 1 درہم ملے گا، لے کے آ جاؤ، اور پھر وہ 2 درہم دشمن کے سپاہیوں کو دینے کے بعد جعفر صادق کے پاس آ جاؤ، دین لے کے چلے جاؤ۔ منصور دوانقی کی تمام تر کوششیں رائے گاں چلی جاتی رہیں، یہاں تک کہ خود جناب ابو حنیفہ جو وقتاً فوقتاً ہر چند مہینوں کے بعد امام صادق کے پاس آتے، اپنے سوال جمع کر لیا کرتے تھے، امام سے سیکھتے تھے، 2 سال مسلسل سیکھا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً آتے تھے، لیکن امام کے ساتھ جب سوال کیے، مناظرہ کیا، تو اب جرأت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ امام کا سامنا کیسے کریں۔ پھر سوچا کہ وقت بہترین مرہم ہے، کچھ وقت گزر جائے، امام بھول جائیں گے، ان کا صدمہ کم ہو جائے گا، تو امام کے پاس چلا
चुनांचे 2-2.5 साल गुजरने के बाद जब ये हज के लिए मक्का गए तो वहां से फिर मदीना आए और मदीना आकर इमाम के दरवाजे के बाहर रुके, दक्कुलबाब किया। आपके खादिम ने दरवाजा खोला, देखा कि सामने जनाब अबू हनीफा खड़े हैं। तो इमाम सादिक के खादिम ने कहा कि मुझे इमाम सादिक ने एक फहरिस्त दे रखी है और मुझसे कह रखा है कि इन अफराद अगर ये मुझसे मिलने के लिए आए तो मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा और उनमें आपका नाम भी मौजूद है, इसलिए आप वापस चले जाइए। तो जनाब नौमान बिन साबित वापस जाने के बजाय इमाम सादिक के दरवाजे पर रुके रहे, यहां तक कि कुछ वक्त गुजरने के बाद अहले कूफा का वफ्द आया और जब उस वफ्द को इसने बारियाबी मिला, इमाम से मुलाकात की इजाजत मिली, वो अंदर जाने लगे तो ये भी उनमें शामिल हुए, अंदर चले गए। अंदर जाकर उनके साथ बैठे और जब बैठे और ऐसे में इमाम सादिक तशरीफ लाए, इससे पहले कि वो कूफा का वफ्द इमाम से सवाल जवाब करता, गुफ्तगू शुरू करता, जनाब अबू हनीफा बोल पड़े। कहा कितना अच्छा मौका है ए इमाम, अहले कूफा के अकाबिरीन का, खवास का, सरदारों का वफ्द आपके पास आया। मेरा ताल्लुक भी कूफा से, ये सब भी कूफा से आए हैं और कूफा में एक बहुत बुरा काम अंजाम दिया जा रहा है कि आपके शिया, आपके मुहिब, पैरोकार, चाहने वाले, वो बाज असहाब रसूल पर लानतें भेजते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन्हें गासिब कहते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनके बख्शान में गुस्ताखी करते हैं। तो ये अहले कूफा के खवास का, सरदारों का वफ्द आया। आप एक खत तहरीर लिखकर भेजें अपने शियों के लिए ताकि वो उन तक पैगाम पहुंचे कि वो बाज असहाब रसूल को गासिब न कहें, बुरा न कहें, लानती न कहें, उन पर लानतान न करें, ये सिलसिला रुक जाए। इमाम ने फरमाया अबू हनीफा कौन हमारी बात सुनता है, कौन हमारी बात को अहमियत देता है? किया फर्जंद रसूल कैसे मुमकिन है कि लोग आपकी बात को ना माने, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके शिया हैं। कहा अबू हनीफा इन्हें छोड़िए, अपनी बात करें। आप बराबर 2 साल मेरे शागिर्द रह चुके हैं, मुझसे सीखा, मुझसे पढ़ा, दीन सीखा, उलूम सीखे, इसके बावजूद कि आप 2 साल मेरे शागिर्द रह चुके हैं, मैंने आपको अपने घर आने की इजाजत नहीं दी, आप बगैर इजाजत अंदर आ गए। मैंने आपको सवाल पूछने की इजाजत नहीं दी, आप बगैर इजाजत सवाल पूछना शुरू हो गए। तो जब मेरा शागिर्द मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं तो किसी और से क्या तवक्को रखूं कि वो मेरी बात को मानेगा? अबू हनीफा इन बातों को छोड़िए, ये बताएं, मैंने सुना है कि आजकल आपने इमामत का दावा कर रखा है और खुद को इमाम समझते का जाहिर है जब अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है और ये इस्तेदाद और लियाकत और काबिलियत मुझ में रखी है तो मैं क्यों इमामत का दावा ना करूं? फरमाया अच्छा, आप खुद को इमाम समझते हैं और आपका ये ख्याल है कि आप में इमामत की सलाहियत पाई जाती है, कि यकीनन पाई जाती है। कि अगर आप समझते हैं कि आप में सलाहियत है तो ये बताएं कि अगर कोई शख्स हालत इहराम में हिरन के ऊपर वाले दांत तोड़ दे तो इसका कफारा क्या होगा? ये सुना तो सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद सर उठाया, कहा इमाम माफ कीजिएगा, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है। इमाम ने फरमाया आपको तो ये भी मालूम नहीं कि हिरन के ऊपर वाले दांत होते ही नहीं है, हिरन के ऊपर वाले दांत होते ही नहीं है। तो जब आपको इतना भी मालूम नहीं तो इतना बड़ा दावा क्यों करके खुदा की बारगाह में गुनहगार होते हैं? और मैंने सुना है कि आप दीन में कयास से काम लेते हैं, दरहाली कि दीन में सबसे पहले जिसने कयास से काम लिया वो इब्लीस था। का फर्जंद रसूल, जब मुझे किसी मसले का हल और जवाब कुरान से नहीं मिलेगा, सुन्नत से नहीं मिलेगा, हदीस से नहीं मिलेगा, तो बताएं कि फिर कयास के अलावा कौन सा रास्ता बच जाता है? इमाम ने फरमाया अच्छा, अगर तुम कयास के जरिए दीन के अहकाम का इस्तेमाल दुरुस्त मानते हो, तुम्हारा मनहज कयास है, मसलक कयास है, मजहब कयास है, मशरब कयास है, तो फिर ये बताओ कि कत्ल बड़ा जुर्म है या बदकारी बड़ा जुर्म है? कत्ल बड़ा जुर्म है। इमाम ने फरमाया यकीनन ऐसे है, खुदा की निगाह में, दीन की निगाह में कत्ल बड़ा जुर्म है, बदकारी छोटा जुर्म है। लेकिन ये बताओ कि जो बड़ा जुर्म है, अपने कयास की रोशनी में ये बताओ कि जो बड़ा जुर्म है उसके सबूत के लिए 2 गवाह काफी हैं, लेकिन जो छोटा जुर्म है कत्ल की निस्बत बदकारी, इसके सबूत के लिए 4 गवाह शर्त हैं। तो बड़े जुर्म के लिए 2 गवाह, छोटे जुर्म के लिए 4 गवाह। अगर मनहज कयास है तो फिर कयास की रोशनी में इस मसले को हल करके बताओ। का नहीं मालूम। इमाम ने फरमाया ये बताओ नमाज अफजल है, रोजा अफजल है? का नमाज अफजल है। का यकीनन ऐसे है, नमाज अफजल है। और लेकिन ये बताओ कि एक खातून महीने के कुछ दिन जब नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती किसी वजह से,
اور جب دوبارہ پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے. اگر منہج قیاس ہے تو بتاؤ کیا جواب ہے کہ نہیں معلوم. امام نے فرمایا یہ بتاؤ عورت کمزور ہے مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور ہے. امام نے فرمایا صحیح کہا عورت کمزور ہے لیکن یہ بتاؤ کہ میراث میں عورت کا حصہ کم ہے مرد کا حصہ زیادہ ہے. در حالی کہ عورت کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کی کمزوری ضعف اور ناتوانی کا جبران ہو جائے لیکن بالعکس مرد کا حصہ زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نہیں معلوم. پھر اس امام نے اسی طرح سے قصاص اور دیات سے متعلق پوچھے نیکی کا کمال اور سارے سوال 40 سوال پوچھے امام سے. اس نے 40 سوال پوچھے امام نے 40 سوالوں کے فوری جواب دیے تھے. آج جب امام نے 40 سوال پوچھے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے اور جو امام نے آخری سوال پوچھا فرمایا ابو حنیفہ یہ بتائیے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. بتائیے ابو حنیفہ وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ خدا جن سے متعلق کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ یہی جو کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن اور خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر کھانے پہ بلائے دعوت دے دسترخوان لگائے آپ کے لیے نعمتیں چن دے آپ کھائیں پیئیں اور اس کے بعد آپ کو عزت سے رخصت کرے تحفے دے لباس دے خوشبو دے اور رخصت کرنے کے بعد جب آپ کہیں لوگوں کے درمیان کھڑے اسے مل جائیں تو روک کر آپ سے پوچھنا شروع کر دے کہ بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا پینے میں کیا دیا تھا بعد میں کون کون سے تحفے دیے تھے تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے کہ میں یہی سوچوں گا بہت کم ظرف آدمی ہے کمینہ شخص ہے جو کھلانے کے بعد پلانے کے بعد دینے کے بعد جتلا رہا ہے. امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے. کیا تم اللہ سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کھلائے گا پلائے گا اور پھر قیامت کے دن ان نعمتوں سے متعلق تم سے سوال کرے گا کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جس سے متعلق سوال کیا جائے گا. فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے وہ نعمت کے قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق سوال کیا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. میں شرمندہ ہوں وقت تمام ہو رہا ہے بس آخری جملے عرض کروں. یہ امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شخصیت ہے کہ علوم اہل بیت کو اس بام عروج تک پہنچایا کہ آج اب چلے جائیے پوری اسلامی دنیا میں یہ جامعۃ الازہر جو سب سے بڑی اہل سنت کی یونیورسٹی ہے سب سے بڑا دینی مرکز مانا جاتا ہے جیسے نجف اشرف اور قوم المقدسہ اہل تشیع کے ہاں جو اہمیت ہے اہل تسنن کے ہاں سب سے بڑا دینی علمی مرکز جامعۃ الازہر. اس کے موجودہ وائس چانسلر اس سے پچھلے سربراہ اور اس سے بھی پچھلے شیخ سلیم شلتوت ان میں سے ہر ایک کا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو روئے زمین پر زندگی گزار رہا ہے 5 فقہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے چاہے تو حنفی بن جائے چاہے تو حنبلی بن جائے چاہے تو مالکی بن جائے چاہے تو شافعی بن جائے چاہے تو جعفری بن جائے. یہ امام جعفر صادق وہ شخصیت کے مکتب اہل بیت کو اس بام عروج تک پہنچایا کہ آج آپ عالمی سطح پر فخر کر سکتے ہیں کہ میرا تعلق مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. اور امام صادق نے جو سلسلہ شروع کیا وہ مسلسل اب تک اسی طرح سے جاری و ساری ہے. جو درس جس یونیورسٹی کا آغاز کیا ہے یہ قم المقدسہ اور یہ نجف اشرف کے حوزات علمیہ یہ اسی امام جعفر صادق کی دانشگاہ کا اسی یونیورسٹی کا تسلسل ہے اور مسلسل یہ تمام کے تمام شاگرد جو بھی آتا ہے وہ ایک دوسرے کا شاگرد ہے دوسرا تیسرے کا. یہ سارا سلسلہ چل کے رکتا امام جعفر صادق تک اور اسی مکتب جعفر کہ ایک شاگرد کا نام خمینی بت شکن ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں اور قیامت تک فخر کریں گے. اور دوسری عظیم الشان شخصیت علی خامنائی رہبر شہید اسی مکتب سے مکتب امام صادق سے جن کا تعلق ہے. کیا شخصیت ہے جتنا محدود وقت ہے چند جملے میں خود امام خمینی سے متعلق عرض کروں اور پھر چند جملے رہبر شہید سے متعلق. رہبر شہید کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا ہوگا کہ خمینی کون ہے. محض فقیہ نہیں ہے محض مجتہد نہیں ہے محض اسلام شناس نہیں ہے. آپ کی محبوبیت کا راز
کیا ہے؟ کیوں سید علی خامنائی آپ سے متعلق کہا کرتے تھے کہ عشق بے خمینی عشق بے ہمیں یہ خوبی ہاست. خمینی کے ساتھ محبت تمام تر خوبیوں کے ساتھ محبت ہے، تمام کمالات کے ساتھ محبت ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے بھلا یہ کیسا انسان تھا. ان کی جیسے بھی عالم بیان کر رہے تھے 87 سال عمر مبارک. خود راہبر کبیر خمینی بت شکن، ساری زندگی میں ایک ایسا کام سرزد نہیں ہوا ہے، ایک مکروہ فعل کا ارتکاب نہیں ہوا. یہ کیسا انسان ہے جو ساری زندگی اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ بلوغت سے پہلے جب نماز شروع کی ہے اور اپنی رحلت کے دن تک ایک دن بھی نماز یومیہ کو اول وقت سے ان کا وقت گزرنے نہیں دیا. ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. آپ دیکھیں کہ ایک سیاست مدار کے لیے، لیڈر کے لیے وہ اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے جب اس کی گفتگو براہ راست دنیا میں نشر ہو رہی ہوتی ہے. تو جب وہ پیرس سے ایران آ رہے تھے اور 150 ٹی وی چینلز کے نمائندے آپ کے سامنے تھے اور آپ کا پیغام براہ راست پوری دنیا میں نشر ہو رہا تھا. کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے، مذہبی لیڈر کے لیے اہم ترین موقع ہوتا ہے، لیکن ابھی صرف 6 سے 7 منٹ گزرے تھے اور خمینی بت شکن نے اپنے چھوٹے فرزند سید احمد سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے، کہ 1 منٹ باقی ہے. اسی لمحے بلا فاصلہ کا، یہ نہیں کہ چلے کوئی بات نہیں ہے، نماز کا تو وقت پڑا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی وقت موجود ہے، اول وقت کی کیا بات ہے. لیکن اسی لمحے کا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اس حد تک مطیع پروردگار کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ نماز شب ترک نہیں کی. اور آپ کے بیٹے سید احمد بتاتے ہیں کہ جب تہران میں مسلسل کئی دن برف باری ہو رہی تھی اور اس سردی کی شدت کے سبب سے پانی ٹوٹیوں کے اندر جم چکا تھا، اور اب پانی کے انتظام کے لیے ہم نے سوچا کہ کیا کریں گے، آج شاید تیمم کریں، کیا کریں، یا آج نماز شب نہ پڑھیں. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ 80 سال کا یہ بوڑھا ان کے سردی کے شدت میں جبکہ برف باری ہو رہی تھی وہ گھر کے سین میں آئے اور جو ہوش تھا وہ کوڑے کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنے بوڑھے کمزور ہاتھوں سے کوڑے کو توڑنا شروع کیا اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. یہ خمینی بت شکن جن کی زندگی کا محور توحید اور ولایت ہے کہ کتنے سال نجف اشرف میں رہے اور اتنے سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ مولا متقیان کی زیارت کے لیے نہ، ہر رات 9 بجے مولا متقیان کی زیارت کے لیے حرم امیر المومنین میں جاتے تھے. اور ایک دن جب یالا باری ہو رہی تھی، آندھی تھی، بارش تھی، طوفان تھا، ایسے میں آپ ایک مرتبہ سر پر امامہ رکھا، کندھوں پر عبا رکھی، جانے لگے. آپ کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ نے کہا کہ جس ہستی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ قرب مکانی کی محتاج نہیں ہے، آج یہیں کھڑے ہو کر زیارت پڑھ لیجئے، اس لیے کہ شدید بارش ہے، یالا باری ہو رہی ہے، طوفان ہے. کرنا وہ جذبہ عوامانہ، روح ملنگانہ مجھ سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو. اور اس رات بھی یہ بوڑھا مجاہد، یہ بوڑھا فقی مولا متقیان کے حرم میں جب داخل ہوئے تو حرم کے اندر موجود افراد اپنی گھڑیاں درست کر رہے تھے، جو سوچ رہے تھے کہ شاید آج نہ. ایسی زندگی گزاری کہ ایک مکروہ ترین کام کا ارتکاب نہیں کیا. اتنی قانون کی پابندی کرتے تھے خمینی بت شکن کہ پیرس میں جب کئی مہینے گزر گئے اور آپ نے گوشت نہیں کھایا تو آپ کے احباب نے، شہید بہشتی وغیرہ نے، شہید ڈاکٹر مفتح نے آپ کے لیے ایک بکرے کو ذبح کروا کر گوشت پکا کے جب دسترخوان سامنے رکھا تو پوچھا کہ گوشت کہاں سے آیا. اس لیے کہ پیرس میں تو گھر میں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے اور سرکاری سطح پر جس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے شرعاً وہ ذبیحہ نہیں ہے. تو پھر کیا کیا، کیا انتظام کیا؟ کہا کہ چونکہ ہم نے دیکھا حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ اگر مومن 40 دن گوشت نہ کھائے تو بد اخلاق ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے اہتمام کیا اور ایک کہیں سے بکرا خرید کر گھر میں ذبح کیا. تو فرمایا نہ، میں جس ملک میں زندگی گزار رہا ہوں مجھ پر اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنا لازم ہے، اس لیے اس گوسفند کا گوشت میرے لیے مباح نہیں ہے. اس درجہ قوانین کی پابندی کرنے والے خمینی بت شکن، آپ کی یہ ساری خوبیاں، لیکن تمام تر خوبیوں کا محور توحید اور عشق خدا ہے. وہ آپ کی محبوبیت کا راز ہے. کیسے آپ اس سطح پہ پہنچے کہ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود اتنا بڑا انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے؟ یہ عشق خدا آپ کی زندگی کا محور ذات خدا. آپ کی توحید کس سطح پر تھی، کس درجے پر تھی؟ جب پیرس سے چلے آپ ایران آنے کے لیے تو ایک اینکر پرسن نے آگے بڑھ کے سوال کیا، کہا کہ جے میں گویاں ہو رہی ہیں کہ آپ کے طیارے کو راستے میں تباہ کر دیا جائے گا، آپ زندہ نہیں بچیں گے، آپ ایران نہیں پہنچ پائیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ زندہ
पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे? फरमाया नहीं मालूम। कहा क्या समझते ईरानी कौम आपका साथ देगी? कहा नहीं मालूम। कहा क्या समझते हैं आप शायद ईरान का तख्ता उलटने में कामयाब हो जाएंगे? कहा नहीं मालूम। कहा कि क्या समझते हैं कि आप इस्लामी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? कहा नहीं मालूम। उसने ताज्जुब से कहा पूरी दुनिया में हलचल मची है, सबकी निगाहें आप पर ठहरी हुई हैं और आपसे जो सवाल पूछा जाए आप कहते नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो खुमैनी बुत शिकन ने जवाब दिया कि आपके सारे सवाल गलत हैं। जितने सवाल आपने पूछे इनमें से कोई एक सवाल भी मेरे मुतालिक नहीं है, सारे सवाल खुदा से मुतालिक है। मैं जिंदा पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा खुदा जानता है, और लोग मेरा साथ देंगे नहीं देंगे खुदा जानता है। शाह ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा खुदा जानता है। मेरे मुतालिक पूछें कि अगर पूरी दुनिया में किसी एक इंसान ने मेरा साथ ना दिया तब भी मैं अपने मकसद से हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर दुनिया की किसी एक मुल्क ने मुझे पनाह ना दी मैं दुनिया के बार्डरों पर चक्कर काटता रहूंगा, लेकिन कभी ताऊत की गुलामी का तौक अपनी गर्दन में नहीं पहनूंगा। इस खुमैनी बुत शिकन ने कि खुद आका इमाम ज़माना की ताईद में एक फकीह में इतनी ताकत नहीं है, एक मुज्तहिद में इतनी ताकत नहीं है कि जब सारी दुनिया मुकाबले में तो इतना बड़ा इनकलाब लाने में कामयाब हो जाए। ये इनकलाब आया भी इमाम ज़माना की नुसरत और मदद के नतीजे में, और इसलिए इनकलाब बाकी है तो इमाम ज़माना की मदद हिमायत और ताईद के नतीजे में। जहां तक कि जब ईरान के बादशाह ने शाह ईरान ने यह हुक्म जारी किया कि जो घर से बाहर आए उसे गोली मार दो, कर्फ्यू नाफिज है, जब इमाम खुमैनी ईरान आ रहे थे तो ऐसे में जैसे शाह ईरान ने कर्फ्यू नाफिज किया खुमैनी बुत शिकन ने फौरन फतवा जारी किया कि आज के दिन घर के अंदर रुकना हराम है। कोई बूढ़ा है, माजूर है, खातून है, हर एक पर वाजिब है सब घरों से बाहर आ जाए। ये इतना बड़ा फतवा था कि एक मर्तबा उलमा आपके सामने आए, जमा हुए, कहा ये बहुत सख्त फतवा है, आप वापस लीजिए। कहा कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। सब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो कीमती जानें जाया हो जाएंगी, इस नुकसान की तलाफी मुमकिन नहीं है, आप ये फतवा वापस लीजिए, इसका कोई और हल निकाला जाए। तो खुमैनी बुत शिकन ने सबसे ज्यादा इसरार जो कर रहे थे फतवा वापस लेने के लिए आयतुल्लाह तालिकानी थे, कह रहे थे आका आप ये फतवा वापस ले दीजिए। एक मर्तबा खुमैनी बुत शिकन ने आयतुल्लाह तालिकानी के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया सुनो तालिकानी, अगर मेरा फतवा होता तो वापस ले लेता, लेकिन अगर यूसुफ फातिमा इमाम ज़माना का हुक्म तो ये फतवा कैसे वापस लिया जा सकता है। ये इनकलाब आया भी इमाम ज़माना की ताईद के नतीजे में, और बाकी है खुद रहबर अज़ीमुश्शान का जो इंतखाब हुआ है ये खुद ताईद इलाही थी। और फिर 37 सालों में जो क़यादत की खुद क़यादत को नाज है सैयद अली खामेनाई पर। ये रहबर शहीद आपकी शख्सियत के इल्मी पहलू, आपकी शख्सियत के बाकी जो दरजात हैं वो फिर बाकी मकामात पर चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं उनको आपके इल्म की तरफ, आपकी बसीरत, आपकी हिकमत, आपका तर्ज हुकूमत और बाकी जो जिहतें हैं, पहलू हैं, वो फिर किसी और मौके पर आपका ज़ोक वो अर्ज करूंगा। लेकिन जो इमाम ज़माना के साथ ताल्लुक रहबर कबीर का था वही रहबर शहीद का था। जब भी कोई बड़ा मसला पेश आता था फौरन से आप मस्जिद जमकरान जाते थे, सारी रात जाग कर मस्जिद जमकरान में इबादत करते थे, और फिर इस तरह से इमाम की रहनुमाई से आप देखिए कि 37 सालों में जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ थी कोई एक मामूली कमजोरी नहीं तलाश कर सकी। यहां तक कि जब आका रहबर शहीद तेहरान से कुम में तशरीफ लाए थे तो लाखों लोगों ने आपका फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल किया, हम भी उस इस्तिकबाल में मौजूद थे। यहां तक कि 90 साल के बूढ़े मुज्तहिद अपने जमाने के अजीमुशान आरिफ आयतुल्लाह तकी बहजत वो भी आकर अवाम के दरमियान खड़े होकर रहबर शहीद के इस्तिकबाल के लिए खड़े थे। यहां तक कि जब किसी ने पूछा आका बहजत से, किसी आलिम ने सवाल किया कि आका आपको नहीं आना चाहिए था, यहां इतनी भीड़ है, लाखों लोग हैं, शायद आपको कोई नुकसान हो जाता, इस बुढ़ापे में, इस नकाहत में, इस कमजोरी में आपको इस्तिकबाल के लिए नहीं आना चाहिए था। बाद में खुद आका आपसे मुलाकात के लिए भी तो आएंगे, तय है, तो फिर आप खुद क्यों इस्तिकबाल के लिए आए। तो क्या जुमला का अगर अहले कुम को पता चल जाए कि जो इंसान इस वक्त कुम की सरजमीन पर आया है इसकी इमाम ज़माना की बारगाह में क्या इज्जत है। और इस
इस नायब इमाम की जियारत का कितना सवाब है खुदा की बारगाह में, तो आज के दिन कौम में कोई एक फर्द भी अपने घर के अंदर बाकी न बचता। ये रहबर शहीद जिनकी ममलकत वजूद पर हक ताला की हाकिमियत है, जिस तरह से खुमैनी बुतशिकन की जिंदगी का महवर तौहीद बारी ताला और विलायत है, इसी तरह से रहबर शहीद। ये मैं बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, यहां तक कि जब आप जाहिदान तशरीफ लाए अपनी क़यादत के जमाने में, आप जानते हैं जाहिदान, सीस्तान, बलूचिस्तान, बंदर अब्बास, ये सब सुन्नी नशीन इलाके हैं। 90 से 95% अहले सुन्नत है, अहले तशय्यो इन इलाकों में बहुत कम है। जब आप यहां आए तो आपका फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल किया गया, लाखों लोगों ने आपका इस्तिकबाल किया, हद निगाह तक सर ही सर नजर आ रहे थे। और जैसे पहुंचे आपने खिताब किया, तकरीर की, तकरीर करके जब जाने लगे, एक सहाफी ने सवाल किया, आकाए खामेनाई बताएं क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आज से चंद साल पहले जब इनकिलाब नहीं आया था और आप इनकिलाब के लिए तबलीगात कर रहे थे, तो सावाक जो ईरान का इंटेलिजेंस इदारा था, इसके नुमाइंदे और जासूस आपको ढूंढ रहे थे और आप जाहिदान की गलियों में छुपते फिर रहे थे और आपको कोई जाए पनाह नहीं मिल रही थी और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया गया था। और आज इसी जाहिदान में चंद साल गुजरने के बाद जब आप आए तो लाखों लोगों ने आपका फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल किया। क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? तो जवाब में कहा कोई फर्क महसूस नहीं कर रहा, कोई फर्क महसूस नहीं कर रहा। उस दिन भी खुदा के लिए आया था, आज भी खुदा के लिए आया। बस मेरे अजीजों वक्त तमाम हुआ, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। और ये मुफक्किर इस्लाम शहीद मुर्तजा मुताहरी ने अपनी तारीखी किताब फलसफा शहादत में ये जुमला लिखा है, शहीद होते हैं लेकिन शुहदा के भी दर्जात हैं, रहबर शहीद का क्या दर्जा है। पहले ये जुमला सुने जो उस्ताद हक शहीद मुर्तजा मुताहरी ने अपनी किताब फलसफा शहादत में तहरीर किया। कहा कि शहीद का खून तलवार से ज्यादा ताकतवर है, शहीद का खून तलवार से ज्यादा ताकतवर है। क्यों? इसलिए कि तलवार जिस्मों को काटती है और शहीद का खून तारीख के धारे को बदलने की सलाहियत रखता है। और इस असर में करबला के बाद इन 1400 सालों में जिस शख्सियत ने तारीख पर इतना गहरा असर डाला है कि पूरी दुनिया हिल कर रह गई है, ये रहबर शहीद का खून है। आपने वो वीडियो देखी होगी जब एक बच्चा आकर रहबर शहीद से ख्वाहिश करता है दुआ करें कि अल्लाह मुझे शहादत अता करे, तो क्या जुमले इरशाद फरमाए। कहा कि पहले आप जिंदगी गुजारें, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल दीन के लिए काम करें, उसके बाद फिर आपको शहादत नसीब हो। ये समझना है। एक किताब है, बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुलहुल हसन, जिसे शेख राजी आले यासीन ने लिखा, जिससे मुतल्लिक सैयद शरफुद्दीन आमली साहिब अल मुराजियात ने जुमला का कि कयामत तक इस मौजू पर इससे बड़ी किताब दोबारा नहीं लिखी जा सकेगी। सैयद अली खामेनाई अपने जवानी के जमाने में रहबर शहीद वो इमाम हसन मुश्तबा की जिंदगी पर रिसर्च कर रहे थे और 150 सफ़ात तकरीबन लिख चुके थे। खुद फरमाते कि अपनी तहकीक के दौरान जब मेरी निगाह शेख राजी आले यासीन की किताब सुलहुल हसन पर पड़ी तो मैंने इसे शुरू से लेकर आखिर तक मुताला किया और मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं अगर चाहूं तब भी इससे बेहतर किताब नहीं लिख सकता। इसलिए उन्होंने फरमाते मैंने तय किया कि मैं इस किताब का अरबी से फारसी में तर्जमा करूंगा। इस फारसी में जो इस किताब का तर्जमा है यह रहबर शहीद ने अपनी जवानी के जमाने में किया था और इसके दीबाचे में एक जुमला लिखा जो बहुत वजनी जुमला है। वो फरमाते कि इस्लाम शहादत बराए शहादत का कायल नहीं है, बल्कि इस्लाम और दीन में शहादत की अहमियत उस वक्त है जब किसी आला और अरफा हदफ और मकसद का हुसूल मुनहसिर हो शहादत में, तब इस्लाम शहादत को मानता है। और अगर उस मकसद का हुसूल जिंदा रहने में मुनहसिर है तो इस्लाम अपने पैरोकारों को हुक्म देता है कि जिंदा रहकर उस मकसद के हुसूल के लिए अपना किरदार अदा करें। बस मेरे अजीजों, अली शरीयती का यह जुमला है कि जो इस रास्ते पर जिद्दोजहद करते हुए रुखसत हुए उन्होंने कारे हुसैनी अंजाम दिया, और जो जिंदा हैं यानी बाकी हैं यानी मैं और आप, हमारा फरीजा कारे ज़ैनबी है। और कारे ज़ैनबी अगर उन्होंने कारे ज़ैनबी अंजाम दिया तो वो इसी काफिले के मेंबर है, और अगर वो अपने काम में सुस्ती और गफलत का मुजाहरा किया तो फिर वो यजीदी कहलाएंगे। और कारे ज़ैनबी क्या है?
صرف مرے ہوئے یزیدوں کو مردہ باد کہہ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا، یہ کار زینبی نہیں ہے۔ زینبیت کیا ہے؟ اپنے زمانے کے زندہ یزیدوں کو پہچاننا، ان کا تعاقب کرنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا، یہ زینبیت ہے۔ خدا سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ ہماری ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ایک طرف جو اتنی بڑی کامیابی کہ اسلام کا حسین ترین چہرہ پوری دنیا میں جس طرح سے غیر مسلم حتیٰ اہل تسنن تمام افراد مسلسل جو ہمدردیاں ان کے علماء آ کر افراد آ کر دست ادب جوڑ کر عذر خائی کر رہے ہیں کہ ہمیں دھوکہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، ہمیں غلط بتایا گیا تھا کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اگر کوئی اس وقت روئے زمین پر اسلام اور مسلمین کا محافظ ہے تو وہ اہل تشیع ہیں۔ ہمیں فخر ہے اور ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے اور ہم نے اس دین کا روشن چہرہ دنیا تک پہنچانا ہے۔ باقی کل کی مجالس میں یہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بس میرے عزیزو، شب شہادت ہے اور امام کی شہادت میں کل بیان کروں گا۔ بس آج ایک جملہ، امام نے جس طرح سے علم اور معرفت کی ترویج کی ہے، وہاں پر اپنی زندگی میں باقی ائمہ کی نسبت سب سے زیادہ کربلا کا سفر کرنے والے، کوفہ کا سفر کرنے والے، سامرہ کاظمین کا سفر کرنے والے امام صادق ہیں۔ کئی دن رکتے تھے، قیام کرتے تھے، خود اپنے اصحاب کو، شاگردوں کو معصومین کی زیارت کے آداب بتاتے تھے، امام حسین کی زیارت کے آداب۔ یہ الطاؤس سید ابن طاؤس نے الاقبال میں، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں جتنی زیارتیں بیان کی ہیں 90-95% امام صادق نے بیان فرمائی ہیں۔ خود مجلس سے عزا برپا کیا کرتے تھے، کبھی خود مصائب پڑھتے تھے، کبھی مرثیہ خان سے مصائب پڑھوایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ جناب ابو وزیر نے، آپ کے صحابی نے پوچھا، فرزند رسول بتائیں ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا؟ آقا، ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے، اس کے بیٹے کا قد اتنا بلند ہو جائے کہ بیٹے کا قد باپ کے برابر ہو جائے۔ یہ لمحہ ایک باپ کے لیے زندگی میں حسین ترین لمحہ ہوتا ہے۔ پھر عرض کیا، فرزند رسول یہ بتائیں ایک باپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ دکھ کا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب اسی باپ کو اپنے اسی بیٹے کی لاش اٹھانی پڑے۔ اور پھر رخ کیا کربلا کی طرف اور اپنے دادا حسین کو یاد کرتے ہوئے کہا، میرے دادا حسین، آپ نے اپنے فرزند علی اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا ہو؟ وقت زیادہ گزر گیا، اس لیے میں بس 2-3 جملے عرض کروں۔ میرے عزیزو، سب سے مشکل وداع ہے روز عاشور جناب علی اکبر کا۔ بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے، امام سجاد سے کیسے رخصت ہوئے، یہاں تک کہ سب سے رخصت کرنے کے بعد جب باہر آئے اور اب جب روانہ ہوئے، کسی شہید کے لیے امام حسین نے وہ جملہ نہیں کہا جو جناب علی اکبر کے لیے کہا۔ ادھر علی اکبر کو روانہ کیا، ساتھ فرمایا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا، اور علی اکبر چلتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ امام حسین نے جب علی اکبر کو روانہ کیا تو آپ کی حالت اس 2 سالہ بچے کی مانند تھی جو ابھی ابھی چلنا سیکھ رہا ہو، یہاں تک کہ جناب علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے جناب علی اکبر کی سواری نے، اور جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گئے۔ جلدی سے سواری سے نیچے اترے، بابا کو اٹھایا، پوچھا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا اے کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ بس میرے عزیزو، صرف 2 جملے اور سن لیجئے کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ علی اکبر گئے، ایسی جنگ کی کہ علی کی جنگ کی یاد تازہ کر دی، یہاں تک کہ 120 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا۔ مبارزہ طلب کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سنان ابن انس نے کہا، اے علی اکبر، آپ کی جنگ دیکھ کر آپ کے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، لیکن مڑ کر خیموں کو دیکھیے، کسی نے آپ کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اب جو علی اکبر مڑے، اس اسنا میں سنان ابن انس نے ایک نیزہ آپ کے سینے میں پیوست کیا۔
تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. حضرت اسے نکالنا چاہ رہے تھے لیکن پشت سے ایک شقی نے آ کر لوہے کا وزنی گرز آپ کے سر اقدس پر مارا، جس کے بعد علی اکبر خود کو زین فرس پر سنبھال نہیں پائے، گھوڑے کے اوپر ڈگمگا رہے، یہاں تک کہ آپ نے خود کو اس طرح سے گرایا گھوڑے کے اوپر کہ آپ کا سر گھوڑے کے گردن پر آ گیا اور آپ کے سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا. اب گھوڑا بجائے خیام واپس جانے کے وہ دشمن کے لشکر میں آگے بڑھتا چلا گیا. تو پھر کیا ہوا ہے؟ سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا، جہاں سے علی اکبر گزر رہے تھے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فقتلوہ اربن اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے یہاں تک کہ آواز بلند ہوئی، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے. وہ حسین کہ جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں کبھی بائیں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ جاؤں. بس آخری جملہ، جہاں تک کہ لاش پر پہنچے، میں سارے مصائب کو چھوڑ کر ایک جملہ عرض کروں. کئی مرتبہ کوشش کی علی اکبر کی لاش کو اٹھائیں، لیکن 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین جب علی اکبر کی لاش کو نہ اٹھا سکے اور ثانیہ زہرا در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ محسوس کیا اب میرے بھائی کے جسم میں جان نہیں بچی ہے، اب بیٹی کی لاش نہیں اٹھا پائیں گے. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، فرمایا اے بنو ہاشم کے بچوں، جاؤ امام وقت کی نصرت کرو. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں واہ علی شاہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ کہتے ہوئے پہنچے. سب نے مل کر علی اکبر کی لاش اٹھائی اور حسین اپنے بیٹے کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے. حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے اور یہ نوحہ پڑھ رہے، یا بنیا غلط دنیا بعدک الافام، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک. بس آخری جملہ، یہ بابا کی حالت ہے. ماں کی حالت کیا ہے؟ ام لیلا کی حالت کیا ہے؟ میں نے پڑھا جب لاشا خیام تک پہنچا ایسا کوہرام برپا ہوا، دشمن مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا، نظر ام لیلا نظر نہیں آئی. فرمایا فضا شاید ابھی تک ام لیلا کو خبر نہیں ہوئی ہے کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ ام لیلا کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور سنیے گا جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں پر ام لیلا کا قیام تھا تو کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک طرف گرتی ہیں کبھی دوسری طرف گرتی ہیں. فضا نے پوچھا بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہیں، کیوں بار بار گر رہی ہیں؟ کہا فضا اچھا ہوا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے. فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. فضا میری انگلی پکڑ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک